سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورید نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ فہم القرآن کا، اور اس میں آج ہم سورۃ القمر سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان یروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا اہواءہم وکل امر مستقر۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی نشانی دیکھ لیں منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا جادو ہے۔ انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہش نفس ہی کی پیروی کی۔ ہر معاملے کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے۔ تو سورہ قمر میں اللہ کے غیظ و غضب کا پرجلال منظر اس کا ذکر ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ اس چیز کا بیان ہے اور مجرم قوموں پر اللہ کے عذاب، یعنی جیسا عمل ہوگا ویسا ہی بدلہ ملے گا۔ ان تمام باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت ہے، اور ایسے حکمت اور نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پورا کرتی ہے، مگر تنبیہات ان پر کارگر نہیں ہوتی۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو۔ جس روز پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ اپنی قبروں سے اس طرح نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹنڈیاں ہیں، پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور وہی منکرین جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے، اس وقت کہیں گے کہ یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ تو مومنوں کے لیے وہ دن آسان ہوگا، لیکن کافروں کے لیے یہ دن بڑا سخت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا کہ نصف یوم کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، جیسا کہ سورج ڈھلنے سے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی اتنا لمبا وقت مومن کے لیے بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کی مشقت بھی مومن کے لیے کم ہوگی۔ اس وقت سب لوگ پسینے کی لگاموں میں ڈالے ہوئے ہوں گے، اور رہے مومن تو ان پر زکام کی طرح ہوگا، اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، موت جیسی سختی۔ تو یاد رکھیے، اگر ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی کیفیت کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ٹائم کتنا لگے گا، کتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گے، کیسی کیفیت ہوگی، لوگ کیسے ہوں گے، یہ ساری معلومات ہمیں قرآن مجید سے ہمیں مل جاتی ہیں۔ آخرت کا تذکرہ اور انسان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ بڑا مفید رہتا ہے۔ تو جس کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے نا، وہ دنیا کا غم بھول جاتا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے۔ انہوں نے ہمارے بندے کو جھوٹا قرار دیا، کہا یہ دیوانہ ہے، وہ بری طرح جھڑکا گیا۔ آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، اب تو ان سے میرا انتقام لے، انی مغلوب فانتصر۔ تب ہم نے موسلادھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشموں میں تبدیل کر دیا، اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی پر سوار کر دیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی، یعنی کشتی۔ یہ تھا بدلہ ایک شخص کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ اس شخص کو ہم نے ایک نشانی بنا کر اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت کو قبول کرنے والا؟ یعنی کہ یہ جو قرآن ہے، یہ کہا جائے جو مکے والے نہیں مان رہے تھے، کفار انکار کر رہے تھے، تو آسان ذریعہ ہے کس کا؟ نصیحت حاصل کرنے کا بہت آسان ذریعہ ہے۔ پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ یعنی کہ
کثیری کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دیا ہے، اور کچھ لوگوں کو مشقت کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے اور کچھ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان کر دیا ہے، بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں مفہوم۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو آسان کر دیا ہے، علم کو آسان کیا یعنی حفظ کر لیتے ہیں، فہم یعنی سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے دل پر اس کے حفظ کو آسان کر دیا۔ یہ سب کے سب اہل القرآن ہیں، یہ سب کے سب اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب انتہائی آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ اس کے برعکس جو دنیاوی علوم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلے مزید کچھ سیکھنا پڑتا ہے، لیکن پہلی بار بھی جو قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتا ہے اس کا ایک بڑا حصہ ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا کہا گیا۔ رہے احکام کے متعلق آیات جو ہیں ان میں مزید غور و فکر اور فقہ کے احکام جو نکالے جاتے ہیں تو وہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا، لیکن قرآن جو ہے اس کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ عربی زبان میں جو ہماری اپنی زبان نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں، پھر جب ترجمہ یاد کرایا جاتا ہے تو وہ بھی یاد ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح تفسیر بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے، اپنی باتیں لگتی ہیں اس میں۔ آج نے جھٹلایا تو دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ایک پہم نحوست کے دن سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دیا۔ اب یہاں پہ قوموں پہ جو عذاب بھیجا گیا اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر اس طرح پھینک رہی تھی جیسے وہ جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ بس دیکھ لو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنایا۔ پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ سمود نے تنبیہات کو جھٹلا دیا، یعنی کہ جو تنبیہ کی گئی انہیں روکا گیا، انہیں دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا، وہ کیا کہنے لگے؟ ایک اکیلا آدمی جو ہم میں سے ہی ہے، کیا اب ہم اس کے پیچھے چلیں اور اس کا اتباع ہم قبول کر لیں؟ تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ ہم بہک گئے اور ہماری عقل ماری گئی۔ کیا یہ ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص تھا جس پر خدا کا ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا اور برقود غلط ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر سے کہا کل ہی انہیں معلوم ہوا جاتا ہے کہ کون پرلے درجے کا جھوٹا اور برقود غلط ہے۔ ہم اونٹنی کو ان کے لیے فتنہ بنا کر بھیج رہے ہیں، اب ذرا صبر کے ساتھ دیکھ کہ ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ان کو جتا دے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے گا۔ آخرکار ان لوگوں نے اپنے آدمی کو پکارا اور اس نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر دیکھ لو کہ کیسا تھا میرا عذاب اور کیسی تھی میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر بس ایک ہی دھماکہ چھوڑا اور وہ باڑے والی کی روندی ہوئی باڑ کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، اب ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط علیہ السلام کی قوم نے تنبیہات کو جھٹلایا اور ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا اس پر بھیج دی۔ لوط علیہ السلام کے گھر والے اس سے محفوظ رہے، ان کو ہم نے اپنے فضل سے رات کے پچھلے پہر بچا کر نکال دیا۔ یہ جزا دیتے ہیں ہم ہر اس شخص کو جو شکر گزار ہوتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو ہماری پکڑ سے خبردار کیا، مگر وہ ساری تنبیہات کو مشکوک سمجھ کر باتوں میں اڑاتے رہے۔ پھر انہوں نے اسے اپنے مہمانوں کی حفاظت سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ آخرکار ہم نے ان کی آنکھیں موند دیں کہ چکھو اب میرے عذاب اور میری تنبیہات کا مزہ۔ صبح سویرے ہی ایک اٹل عذاب نے ان کو آ لیا، چکھو عذاب مزہ اب میرے عذاب کا اور میری تنبیہات کا۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور آل فرعون کے پاس بھی تنبیہات آئی تھیں، مگر انہوں نے ہماری ساری نشانیوں کو جھٹلا دیا۔ آخر کو ہم نے انہیں پکڑا جس طرح کوئی زبردست قدرت والا پکڑا کرتا ہے۔ کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یا آسمانی کتابوں میں تمہارے لیے کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگتے نظر آئیں گے، بلکہ ان سے نمٹنے کے لیے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے اور وہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ساتھ ہے۔ یہ مجرم لوگ در حقیقت غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور ان کی عقل ماری گئی ہے۔ جس روز یہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اس روز ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب جہنم کی لپٹ کا مزہ۔ ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہمارا حکم بس ایک ہی حکم ہوتا ہے اور پلک جھپکاتے وہ عمل میں آ جاتا ہے۔ تم جیسے بہت سو کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب دفتروں میں درج ہے اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ نافرمانی سے پرہیز کرنے والے یقیناً باغوں نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے قریب۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، آمین۔ تو سورہ قمر جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہوئی، کیونکہ اس میں شق القمر کا واقعہ تھا اس لیے اس کا نام سورہ قمر تھا۔ اس کے بعد ہے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان جو ہے اس میں 2 جنتوں کا ذکر ہے، قرآن حکیم سیکھنے سکھانے کی فضیلت ہے اور انسان اور جن کی بے بسی اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے۔
تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی کس کو سکھایا؟ سب سے پہلے جبریل علیہ السلام کو، جبریل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام کو، پھر اس کے بعد نسل در نسل آج اللہ نے ہمیں بھی یہ سعادت بخشی اور ہمیں بھی اس کو سیکھنے کا موقع عطا کیا، تو یہ رحمان کی خاص رحمت ہے۔ اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے اور تارے و درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دیا۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا اور اس میں ہر طرح کے پھل بکثرت موجود ہیں۔ کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کی غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو یہاں ایک سوال بھی ہے کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو انکار کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنوں پر سورہ رحمان پڑھی تو وہ تم سے بہتر جواب دینے والے تھے، اور جب میں اس آیت پر آتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جب وہ جواب دیتے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ساری تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ اگر عربی میں جواب نہیں آتا تو آپ اردو میں بھی جواب دل میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی چیز کو بھی نہیں جھٹلاتے، ہم ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ پس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائب آیتیں قدرت کو جھٹلاؤ کہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے۔ پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دو سمندر کو اس نے چھوڑ دیا کہ وہاں مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگ کے نکلتے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ تو اللہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، وہ گناہ معاف کرتا ہے، پریشانیاں دور کرتا ہے، کچھ لوگوں کا مقام اونچا کرتا ہے، کچھ اونچوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ ہر روز وہ اپنی مخلوقات کے شکوے سنتا ہے۔ زمین و آسمان والے اسے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اس نے زندگی اور موت وہی بخشتا ہے، وہی پالتا ہے، وہی فریاد رسی کرتا ہے۔ ہر روز اللہ تعالیٰ کی تجلیات مختلف طرح کی ہوتی ہیں، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں وہ صرف اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جو صبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، جب شام کرتے ہیں تو اسی کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے عام اوقات میں اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور اسی سے امیدیں رکھتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سارے کا سارا اختیار کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ان کا اپنا اختیار کچھ نہیں ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ زمین آسمان میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ پس اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بوجھو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین و آسمانوں کی سرحدوں سے نکل بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اور پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جن و انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ وہ جو وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پریشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو
تم جھٹلاؤ گے، ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے رواں ہیں، اور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں ہر پھل کی 2 قسمیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ایسے خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنوں، ان سے اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ دونوں باغوں میں 2 چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار ہیں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام، تبارک اسم ربی کا ذی الجلال والاکرام۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اللہ کا ذکر کرنے کے علاوہ جس کام کا بھی آغاز کرے، ابتدا کرے، اس میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ میں آخرت میں انسانوں کے احوال کا بیان ہے، اور انسانوں کے 3 گروہوں میں تقسیم ہے: اصحاب شمال کا برا انجام اور موت کا منظر۔ یہ تمام چیز اس میں بیان کی گئی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبۃ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا، تو اس صورت کا نام واقعہ رکھا گیا کہ یہ لازمی پیش آنے والا واقعہ ہے، اس کا واقع ہونا قریب ہے، اور اس میں جو سختیاں واقع ہوں گی وہ بھی بڑی شدید ہوں گی۔ تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ اللہ اکبر! یعنی جب وہ سامنے آ جائے گی تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کے یہ معیار بدل دے گی، الٹ پلٹ کر دے گی۔ دنیا میں بلند مقام والوں کی پستی کا دن ہے، جو اللہ کی نافرمانی میں بلندی حاصل کرتے رہے، اور پھر کچھ لوگوں کو قیامت کے دن جہنم کی طرف گرا دے گا، اور کچھ لوگوں کو جنت کی طرف بلند کر دے گا۔ ان لوگوں کو قیامت کے دن اللہ بلند کر دے گا جو دنیا میں کم ترین خیال کیے جاتے تھے، اور کچھ لوگ پاؤں تلے روندے چلے جائیں گے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن متکبروں کو چوٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا کہ ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی، اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی۔ یعنی تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے والے چوٹیوں کی طرح رینگ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں گے جس کا نام بولس ہوگا، اور ان لوگوں پر آگوں کی آگ چھائے گی۔ انہیں طینات الحبال پلایا جائے گا جو جہنم کی پیپ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتونی، بلا سوچے سمجھے اور بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ۔ آگے والے تو پھر آگے والے ہیں، سابقون السابقون، وہی تو مقرب ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں کم۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا، نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں، یعنی ایسی بیریاں جن کے درختوں میں کانٹے نہ ہوں گے،
اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ بیری کا درخت بھی جنت کے درختوں میں سے ہے اور یہ بڑا درخت مبارک ہے۔ اس درخت کو کاٹنے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پھل بھی ہیں اور لوگوں کے لیے علاج بھی ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ وہب بن منبع نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سبز بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں، 7 پتے کوٹ لیں اور اسے پانی میں ملا دیں، پھر اس پانی پر آیت الکرسی و 3 نقل پڑھیں اور اس میں سے 3 گھٹ پانی پی لیں، باقی سے غسل کر لیں۔ یہ بیماری کو ختم کر دے گا اور یہ اس شخص کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے حق زوجیت ادا نہ کر سکے۔ تو بہرحال بیری کے پتوں سے علاج معروف علاج ہے جو انسان کو نظر، جادو اور روحانی بیماریاں ویسے بھی بیماریوں میں بڑا فائدہ دیتا ہے۔ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ جب پھل توڑا جائے گا تو پھر اس کے بعد اور آ جائیں گے۔ وہاں دنیا میں تو درخت خالی ہو جاتے ہیں لیکن وہاں ختم نہیں ہوں گے اور منقطع نہیں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے۔ اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن ہوں گی۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہیں، وہ اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم۔ اور بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا۔ وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ عظیم پر اصرار کرتے تھے۔ یعنی دنیا کے عیش میں محو تھے، نمازیں چھوڑ دیتے تھے، اللہ کے احکامات کو بھلا دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجہ رہ جائیں گے تو پھر اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے ہو۔ زقوم کا درخت کا ایک قطرہ دنیا میں اگر پڑ جائے تو ہر چیز کو جلا دے گا، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے ہوئے اونٹ کی طرح پیو گے۔ تو یہ ان بائیں بازو والوں کی ضیافت کا روزے جزا کا سامان ہے۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا ہے یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل ڈالیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کرتے ہیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ کیا تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہے یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزاری نہیں کرتے؟ کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان عزیز بنایا ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سبحان ربی العظیم، یعنی اللہ کو ہر طرح کے عیب سے پاک قرار دو، اس کی نعمتوں پر اس کی تعریف کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے اپنے بندوں اور اپنے فرشتوں کے لیے چنا۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ تمام مخلوق کا رزق ہے اس میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں جس میں 2 باتوں کا حکم ہے اور 2 باتوں سے روک رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا اور سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا۔ یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے۔ دن میں 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور قیامت کے دن انسان کا بچاؤ کرنے والے کلمات بھی تسبیح ہی ہیں۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایہ قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مرا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے۔
تو اگر مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کو روح اور ریحان کی خوشخبریاں دی جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو بھی ایسی خوشخبریاں دے، آمین۔ اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے۔ اور اگر جھٹلانے والوں میں گمراہ میں سے ہو تو اس کے تواضع کے لیے کھولتا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا۔ تو یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ فسبح بسم ربک العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمدللہ یہاں پہ سورہ واقعہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد سورہ حدید ہے۔ حدید جو ہے وہ لوہے کو کہتے ہیں، اور لوہا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس کو کس طرح سے ذرا بنا کے اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے جو جہاد کے لیے کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کا ذکر ہے اس میں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست و دانا ہے۔ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، ہر اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی اول بھی ہے اور آخر بھی اور ظاہر بھی اور مخفی بھی، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ کے یہ چار نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے ساتھ جو شخص اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وسوسے وغیرہ بھی دور کر دیتے ہیں۔ سوتے وقت کی دعا میں بھی یہ نام آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو پڑھنے کے لیے کہا تھا۔ یہ ایاک نستعین اور حفاظت کی جو دعائیں ہیں اس میں موجود ہے۔ اللہم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم، ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوا ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، اعوذ بک من شر کل شیء انت اعظم بناصیتہ، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء، اقض عنا الدین واغنینا من الفقر۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تو یہاں ایک انوکھے انداز سے خرچ کرنے کے اوپر بھارا جا رہا ہے۔ اس میں سے خرچ کرو جن چیزوں کے اوپر اللہ نے تم کو جانشین بنایا، یعنی جو تمہاری کسٹڈی میں دے دی، جو تمہاری ملکیت میں سے ہیں، اور اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھی، اب تمہارے پاس آ گئی۔ جانشینی کیا ہوتی ہے؟ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کسی چیز کا دوسرے کے پاس آنا، یعنی کسی چیز کا وارث بننا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے اگر واقعی تم ماننے والے ہو۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ تمہیں کیا ہوگا کہ تم دین کے لیے خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کی ہے۔ یہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہوا ہے اس کا اصل مالک تو وہی ہے۔ اگر تم اپنے ہاتھ سے نہیں دو گے تو وہ ویسے ہی تم سے لے لے گا، خالی ہاتھ جاؤ گے قبر میں۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اچھا قرض کیا مطلب؟ یہ کہ قرض حسنہ۔
قرض حسنہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے۔ قرض حسنہ وہ ہوتا ہے جو پاک اور حلال مال سے دیا جاتا ہے، گھٹیا اور ناپاک مال نہ ہو۔ وہ صدقہ جو انسان خوش دلی سے نکالے اور اس وقت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تمنا ہو۔ وہ خرچ جو کسی کو دے کر اس پر احسان نہ جتلائے اور کسی کو ایذا دے، اور پھر وہ خرچ جو انسان اللہ کے دین کے کام کے لیے دے، اور اس کو قرض حسنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے لیے دگنا کر دے گا اور تم کو اجر عطا کرے گا۔ اور خرچ کرنے کے سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ چیزیں جو گھٹیا ہوں اور ناقابل استعمال ہوں، وہ صدقہ کر کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم نے صدقہ کر لیا، نہیں، اللہ کے راستے میں دیے ہوئے عمدہ چیز دیں۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے، تمہارے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ یہ کب کہیں گے؟ جب انسان پل صراط پر ہوگا، کیونکہ پل صراط جو ہے وہ اندھیرے میں ہوگا اور اس وقت ہر شخص کے پاس صرف اپنی روشنی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق نور دے گا۔ بعض کو نور ایک عظیم پہاڑ کے برابر دیا جائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑے گا، کچھ لوگوں کو اس سے ذرا کم نور دیا جائے گا، کچھ لوگوں کو کھجور کے پودے کے برابر جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوگا، اور کسی کو اس سے بھی کم، یہاں تک کہ آخری آدمی جس کو نور دیا جائے گا وہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر دیا جائے گا۔ کبھی وہ جلے گا، کبھی بجھ جائے گا، تو پاؤں روشنی کرے گا تو وہ آگے چلے گا، اور جب نور بجھا دیا جائے گا تو رک جائے گا، اور رب تبارک تعالیٰ ان کے آگے آگے ہوں گے یہاں تک کہ ان کو آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ تو اس کا اثر تلوار کی تیزی کی طرح باقی رہے گا، وہ پھسلن والا ہوگا۔ ان کو کہا جائے گا کہ گزرو، تو وہ اپنے نور کے مطابق گزر جائیں گے۔ بعض ہوں گے جو آنکھ جھپکنے کی دیر میں گزر جائیں گے، بعض وہ ہوں گے جو بجلی کی طرح گزر جائیں گے، بعض بادلوں کی طرح گزر جائیں گے، کچھ ستاروں کے ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے کی طرح سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ آندھی کی طرح سے گزر جائیں گے، کچھ لوگ گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے، کچھ آدمیوں کے دوڑنے کی طرح گزریں گے۔ پھر اس کے گزرنے کی باری آئی کہ جس کو روشنی اس کے پاؤں کے پشت پر دی گئی ہوگی، وہ چہرے، ہاتھوں، پاؤں کے بل رینگ رینگ کر گزرے گا، اور کوئی ہاتھ گرے گا، کوئی ہاتھ چمٹ جائے گا، کوئی پاؤں گرے گا، کوئی پاؤں چمٹ جائے گا، اس کے کنارے اور پیروں کو آگ پہنچے گی، لیکن پھر بھی رینگتے رینگتے آخر نجات پا جائے گا۔ جب وہ نجات پا جائے گا اور رک جائے گا، کہے گا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا، جبکہ میں نے جہنم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھے اس سے نجات دی۔ تو یاد رکھیے قیامت کے دن منافق کا نور بجھا دیا جائے گا اور مومن کو نور عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں جن کو نور عطا فرمایا جائے گا۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں، مگر ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ وہ مومنوں سے پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں، مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا، موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا۔ لہٰذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کفر کیا تھا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے بھی ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں؟ وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے۔ ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ تو عورتوں کا الگ ذکر آیا نا، تو عورتوں کو اپنے لیے الگ صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ میرے شوہر جاتے ہیں مسجد میں تو سارے گھر والوں کی طرف سے ڈال کر آتے ہیں صدقے میں۔ صحابیات جو تھیں وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے صدقہ کیا کرتی تھیں، کیونکہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کا صدقہ ہوتا ہے وہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور لیکن اگر کمائی نہیں بھی ہے تو جو بھی پوزیشنز ہیں، جو کچھ ہے، والدین سے جو کچھ ملا ہے، شوہر کی طرف سے ملا ہے، جو آپ کو اپنی پاکٹ منی ہوتی ہے اس میں سے آپ اپنی مرضی سے صدقہ کرنا چاہیے۔ صدقہ اور قرض حسنہ دونوں میں فرق ہے۔ قرض حسنہ وہ جو فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے، جو اللہ کو آپ نے بس دے دیا، اس کی دنیا میں آپ کو واپسی کی توقع نہیں، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں،
ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں، ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہے اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب یعنی نوشتہ تقدیر میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہوا ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، فخر جتاتے ہیں اور جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کرنے پر رخصاتے ہیں۔ اب اگر کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز اور سودا صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف نشانی اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں، یعنی کہ لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے مشن کو بیان کرنے کے بعد معن یہ فرمانا خود بخود اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں لوہے سے مراد سیاسی اور جنگی طاقت ہے، اور کلام کا مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو قیام عدل کی محض ایک اسکیم پیش کرنے کے لیے مبعوث نہیں فرمایا تھا، بلکہ یہ بات بھی ان کے مشن میں شامل تھی کہ اس کو عملاً نافذ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور بہت سے فاسق ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے اور ان سب کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے طرز اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہیں خود ایجاد کر لی تھی۔ یہ رہبانیت کے معنی ہے تارک الدنیا بن جانا اور دنیاوی زندگی سے بھاگ کر جنگلوں پہاڑوں میں پناہ لینا۔ یہ سب ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ انہوں نے عیسائیوں نے خود اس چیز کو ایجاد کر لیا تھا، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے آپ ہی یہ بدعت نکالی اور پھر اس کی پابندی کرنے کا جو حق تھا اسے ادا نہ کیا، اور ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہوئے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، مگر ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہیں قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ تم کو یہ روش اختیار کرنی چاہیے کہ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے اللہ کے فضل پر ان کا کوئی اجارہ نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں پہ جو کہا گیا نا کہ ہدایت کی روشنی کی طرف اشارہ ہے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ روشنی ہے جس سے تم آخرت میں پلسرات پر چل سکو گے۔ پھر اسی طرح اسلام بھی روشنی ہے جس کے ساتھ انسان دنیا کے اندھیروں میں راستہ ڈھونڈتا ہے۔ اس کے علاوہ وہی بھی نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نور ہیں، نماز نور ہے، تو اللہ سے نور مانگتے رہنا چاہیے۔ الحمد جل فی قلبی نوروں وفی بصری نوروں وفی سمعی نوروں وفی لسانی نوروں وعین یمینی نوروں وعین یساری نوروں اللہم وجعل من فوق نورا ومن تحتی نورا واجعل امامی نورا ومن خلف نورا اللہم واعظم نورا۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہماری سورہ حدید بھی مکمل ہوئی اور پارہ نمبر 27 پہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد سورہ مجادلہ ہے اور پارہ نمبر 28 بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ القول التی تجادلک فی زوجها وتشکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذلکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ تو یہ آیات خاتون خولہ بنت ثعلبہ کے معاملے میں نازل ہوئی تھی کہ جن سے ان کے شوہر نے زہار کیا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئی تھی کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے۔ اور زہار کا مطلب یہ تھا کہ یعنی کہ اس ماں کہہ دینا، اور اس نے اپنی بیوی کو طویل مدت تک ساتھ رکھنے کے بعد صاحب اولاد ہونے کے بعد اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ تو اس کی بیوی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس شکایت کی اور اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حال، اس شخص کے حال کے بارے میں شکوہ کیا، اور بار بار کیا اور جرت کے ساتھ کیا اور اس کو رپیٹ کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ نے اس کی التجا سن لی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا۔ اس وقت جب وہ کہتی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہوں، تو آپ فرماتے تھے میرا خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی ہو۔ تو وہ کہتے تھے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے سپرد کروں گی تو وہ تربیت نہیں کر سکے گا، اور اگر اپنے ساتھ رکھوں گے تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے لیے اس میں کوئی حل نکالیے۔ تو بار بار کے تکرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی، اس کی التجا سنی، اس کی بات سنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی، سن لی، کیونکہ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ سننے والا ہے، یعنی ساری مخلوق بیک وقت اللہ کو پکار رہی ہوتی ہے، اور اللہ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ سن سکتا ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ وہ لوگوں کی اس طرح باتیں سنیں، مختلف زبانیں، مختلف آوازیں، مختلف اوقات، مختلف ضروریات، مختلف حاجتیں۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، اور سب کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یعنی عرب میں بسا اوقات یہ صورت پیش آتی تھی کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ہوتی تو شوہر غصے میں آ کر کہتا کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ۔ اس کا اصل مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تجھ سے مباشرت کرنا میرے لیے ایسا ہے جیسے میں اپنی ماں سے مباشرت کروں۔ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پہ روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور اسی طرح ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کے اقوال کے آگے سر تسلیم کم کر دینا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور انہیں اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی آبجیکشن ہے یا ان کے فیصلوں پر کوئی ناراضگی ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے دوچار کرے گا۔ تو یاد رکھیے، دنیا میں تو ذلت کی بات کی گئی، لیکن آخرت میں جنت سے محرومی کی بات بھی آتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ سلف صالحین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا کہ فلاں شخص نے تو کوئی اور بات کہی ہے۔ تو ابن سیرین نے کہا، میں تمہیں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ فلاں نے تو یہ کہا ہے، آئندہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یعنی اس پر سخت ناراض ہوئے۔
اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، وہ بھول گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور اللہ ان کے درمیان چوتھا نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی، رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے، اس کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو۔ اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کاذناپوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اسے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنے مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے گا کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اور تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجہ عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقلیم میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حکم کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ اور بلا ضرورت تخلیقی ملاقات کے لیے درخواست کرنے لگے تھے۔ یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے، البتہ کو تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ منسوخ آیت ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تقلیم میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا، اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ دوسرا حکم اوپر کے حکم کے تھوڑی مدت بعد ہی نازل ہو گیا تھا، اور اس نے صدقے کے وجوب کو منسوخ کر دیا۔ اس امر میں اختلاف ہے کہ صدقے کا یہ حکم کتنی دیر رہا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ 1 دن سے بھی کم مدت تک باقی رہا، پھر منسوخ کر دیا گیا۔ مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ 10 دن تک رہا۔ یہ زیادہ سے زیادہ اس حکم کی بقا کی مدت ہے جو کسی روایت میں بیان ہوئی ہے۔ کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، اور بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، اور وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک ہی سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے، اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول ہی غالب ہو کر رہیں گے، بالواقع اللہ زبردست اور زوراور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ دوستی کے قابل بھی نہیں، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر بگاڑ آنے کا اندیشہ ہے۔ قریبی خون رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اپنی فیملی رشتہ دار جو ہیں جب ملیں تو خاندانی کی کوئی پارٹی دعوت ہو تو وہاں اس طرح کوئی دین کا مذاق اڑانے والے ہو تو وہاں سے پھر ہٹ جانا چاہیے۔
اور اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، یہ نہیں کہ بدتمیزی شروع کریں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، نہیں، یہ ضرور بتا دیں کہ چاہے آپ بھائی ہیں، باپ ہیں یا کوئی بھی ہیں، لیکن اللہ کے رسول اس سے آگے ہیں، اللہ کا دین اس سے اوپر ہے، اس معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہ ہوگا۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ مجادلہ جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ حشر ہے، آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب ویخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان و زمین میں، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ کیا آپ تسبیح نہیں کریں گے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم بھی کرتے ہیں تسبیح۔ تو تسبیح کی اہمیت تقریباً ہر پارے میں کسی نہ کسی طرح بیان ہوئی ہے۔ اب تک ہمیں تسبیح کرنے کی عادت ہو جانی چاہیے۔ تسبیح تمام مخلوقات کے رزق کی کنجی ہے۔ تسبیح کرنا صدقہ ہے۔ ایک بار تسبیح کرنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں۔ 100 بار سبحان اللہ کہنا سورج طلوع ہونے غروب ہونے سے پہلے 100 اونٹوں سے افضل ہے۔ تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسلسل تسبیح کیا کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا۔ تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی کڑیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا۔ اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ بس عبرت کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ تم لوگوں نے کھجوروں کے 2 درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں میں کھڑا رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ اچھا، یہاں بھی ہم نے بات کی کہ اہل کتاب کافروں کو پہلے حلے میں ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، تو اس سے مراد یہاں بنی نذیر کا یہودی قبیلہ ہے جو مدینے کے ایک حصے میں رہتا تھا، اور اس قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا، لیکن اس نے بار بار عہد شکنی کی، اور آخرکار ربیع الاول سن 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نوٹس دیا کہ یا تو مدینے سے نکل جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے نکلنے سے انکار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا لشکر لے کر ان پر چڑھائی کی، اور ابھی جنگ کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ وہ جلاوطنی قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ حالانکہ ان کی کڑیاں بہت مضبوط تھیں، ان کی تعداد بھی مسلمانوں سے کم نہ تھی، اور جنگی سر و سامان بھی ان کے پاس بہت تھا۔ اب یہاں پہ درختوں کے کاٹنے کی بات آئی نا، تو یعنی اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ان درختوں کو کاٹنے سے بھی ان کی ذلت و خواری ہو، اور نہ کاٹنے سے بھی۔ کاٹنے میں ان کی ذلت و خواری کا پہلو یہ تھا کہ جو باغ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، اور جن باغوں کے وہ متہائے دراز سے مالک چلے آ رہے تھے، ان کے درخت ان کی آنکھوں کے سامنے کاٹے جا رہے تھے، اور وہ کاٹنے والوں کو کسی طرح نہ روک سکتے تھے۔ رہا درختوں کو نہ کاٹنے میں ذلت کا پہلو، تو وہ یہ تھا کہ جب وہ مدینے سے نکلے تو ان کی آنکھیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ کل تک جو ہرے بھرے باغ ان کی ملکیت تھے وہ آج مسلمانوں کے قبضے میں جا رہے ہیں، اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف بلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ بھی اللہ بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسولوں کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتاموں مسکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔
اگرچہ یہ اشارہ بنی نذیر کے اموال کی تقسیم کے سلسلے میں نازل ہوا تھا، مگر حکم کے الفاظ عام ہیں، اس لیے اس کا منشا یہ ہے کہ تمام معاملات میں مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اس منشا کو یہ بات اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دیں اس کے مقابلے میں جو کچھ نہ دیں کے الفاظ استعمال نہیں فرمائے گئے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ جس چیز سے وہ تمہیں روک دیں یا منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے باہر کیے گئے، اور یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے۔ یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے ان کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے، دل کی تنگی یعنی وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان انصار کی طرف اشارہ ہے۔ انصار مدینہ آنے والوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے تھے، مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں تھی، ایسے ہی انصار بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ اس آیت کی شان نزول میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقہ زدہ شخص ہوں۔ تو آپ نے اپنی ازواج کے پاس اسے بھیج دیا، مگر کچھ کھانے کی چیز نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اس کی مہمانی کرے، یعنی اس میزبان کی مہربانی کرے تو اللہ اس پر رحم فرمائے۔ تو ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمانی کروں گا۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ غریب فقیر شخص فاقہ زدہ جس کو تھوڑا سا کچھ کھانے کو چاہیے تھا، اس کو مہمان کا درجہ دیا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا، مگر جب کچھ نہ پایا تو پھر انصاری نے اس کو اپنا مہمان بنا لیا۔ تو آپ دیکھیں کس طرح مسلمان کی عزت کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کام کو اپنی خوش قسمتی اور خوش بختی سمجھتا ہے۔ اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے اگلوں کے بعد آئے۔ یعنی اموال فے میں صرف موجودہ نسلوں ہی کا حق نہیں بلکہ بعد کے آنے والوں کا حق بھی ہے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اور ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے۔ اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے، پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یا آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں۔ تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی سی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ اشارہ ہے کفار قریش اور یہود بنی قینقاع کی طرف، جو اپنی کثرت تعداد اور اپنے سر و سامان کے باوجود انہی کمزوریوں کے باعث مسلمانوں کی مٹھی بھر بے سر و سامان جماعت سے شکست کھا چکے ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے معنی ہیں جو ان سے تھوڑی سی مدت یہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان کے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری و ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ کل سے مراد آخرت ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی خدا فراموشی کا لازمی نتیجہ خود فراموشی ہے، اور جب آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی کا بندہ ہے تو لازماً وہ دنیا میں ایک اپنی
غلط حیثیت متعین کر بیٹھتا ہے اور اس کی ساری زندگی اسی بنیادی غلط فہمی کے باعث غلط ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس طرح جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہے تو وہ اس ایک کی بندگی تو نہیں کرتا جس کا وہ در حقیقت بندہ ہے، اور ان بہت سو کی بندگی کرتا ہے جن کا وہ فی الواقع بندہ نہیں ہے۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی اکثر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ قرآن مجید میں بار بار غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور یہاں پر بھی قرآن کے بارے میں غور و فکر اور قرآن کا جو اثر ہے زندگی میں، قرآن کیا چیز ہے اس کے بارے میں غور و فکر ضروری ہے۔ اس آیت سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے، پہاڑ پتھر کی طرح ہوتا ہے، تو اس کو قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ دل پھٹے اور نرم ہو، اس کے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ اور اس سے ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی سینس ہے، ایک احساس ہے، ایک شعور ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جیسے ہدہد نے اپنے رب کو پہچانا تھا، جیسے مسجد نبوی میں کھجور کے تنا جو ہے وہ رونے لگے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غالب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان و رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا، پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمان و زمین میں اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ حشر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ یہاں پہ ہم نے بہت یعنی کہ کس طرح سے حشر کا پورا وہ بیان کیا گیا ہے اس میں، کہ وہ لوگ جو کہ بے عقل لوگ ہیں اور جو کہ عقل والے ہیں اور قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہیں، تو ان کا حشر کیا ہوگا، روز حشر ان کا حشر کیا ہوگا۔ تو یہاں پہ فکر آخرت ہے بہت زیادہ نا، اس صورت میں بیان کی گئی ہے، اور ہر انسان کو جو ہے وہ زندگی کا ہر دن آخرت کی تیاری کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ وہ تیاری کیا ہے؟ قیامت کے دن کے 5 سوالوں کی تیاری نا، کہ اس عمر کے بارے میں کہاں صرف کی، جوانی کے بارے میں کہاں استعمال کیا، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، اور جو کچھ سیکھا اس پر عمل کتنا کیا۔ یہی نیک اعمال ہوں گے جو کل قبر میں ہمارے کام آئیں گے۔ نماز، صدقہ، قرآن، روزہ، زکوٰۃ، دیگر نیک اعمال، اور نیک اعمال والوں ہی کو آخرت میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ تو اس صورت میں یہی بتایا گیا ہے کہ دونوں کی زندگی برابر نہیں ہے۔ جو غور و فکر نہیں کرتے، جو سوچتے نہیں ہیں، جو اطاعت نہیں کرتے، جو تیاری نہیں کرتے، وہ اور جو کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو سب دونوں جو گروپس ہیں ان کی جو ہے وہ زندگی برابر نہیں ہے، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں ان کا انجام برابر ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورہ ممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ تو اس سورۃ کریم کے ابتدائی حصے کا نزول کا سبب جو تھا، حاطب بن ابی بلتامر
رضی اللہ عنہ کا قصہ تھا کہ جب حاتب مہاجرین میں سے تھے، انہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ مکے میں ان کی اولاد اور مال تھا، لیکن وہ قریش میں سے نہ تھے بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ تو جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا، تو مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا اور دعا فرمائی، اللہم امبی علیہم قبرنا، اللہ انہیں ہمارے اولاد سے بے خبر رکھنا۔ تو لیکن حاتم بن ابی بلتا کو فکر ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر چڑھائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بال بچے مارے جائیں، کیونکہ باقی لوگوں کے تو قبیلوں کی حفاظت کریں گے لیکن میرا تو وہاں کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ مکے کی طرف بھیج دیا۔ اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ یہ احسان اگر وہ اہل مکہ پر کریں گے تو اس کے بدلے میں وہ ان کے بچوں کو بچائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بڑا فضل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تعاقب کرایا اور اس سے خط حاصل کر لیا، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، خاص طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، تکلیف دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تو حاتم بن ابی بلتا کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے اقرار کیا اور عذر پیش کیا کہ ان کے اولاد اور رشتہ دار مکے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل و عیال اور اولاد کی وجہ سے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے کہ بعض اوقات انسان غلط کام، حرام کماتا ہے صرف اولاد کی خاطر یا بیوی بچوں کی خاطر کہ ان کو خوش رکھ سکے، یا اللہ کی ناراضگی کا کام کرتا ہے۔ تو ایک اصول یاد رکھیے، اللہ کی فرمانبرداری میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا، اور اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں رک جانا، کسی اور کی بات نہیں ماننی۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قدیم بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم اور اس اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہم تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، اور ہے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور غفور الرحیم۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی و انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، جس بات سے تمہیں روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ہیں۔ ان کے کافر شوہروں نے جو ان کے مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے جو کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئیں ان کو تم اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کر کے
کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان کھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ اللہ یقیناً درگزر فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس بیعت میں اور بہت سے امور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی بیعت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی اس میں آپ ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں رکھتے تھے، زبانی بیعت دیا کرتے تھے، اور اس بیعت میں ان باتوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی شامل تھیں، جن میں یہ کہ تم نوحہ نہیں کرو گی، پہلی جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار نہیں کرو گی، یعنی خوبصورتی کو نمایاں نہیں کرو گی، یعنی اپنے آپ کو حجاب میں رکھو گی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ ممتحنہ جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، اس سے آگے نیکسٹ کلاس میں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔